السلام علیکم ناظرین اکرام، میرے چینل میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم 5 ہسٹوریکل ڈراماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ 5 ڈراماز تو آپ نے لازمی دیکھے ہوں گے۔ اور ناظرین اکرام، ہسٹوریکل ڈراماز کو دیکھنے کا ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم ان سے انٹرٹینمنٹ حاصل کریں، بلکہ ہم یہ فرق کر سکیں کہ اس دور کے مسلمان میں اور آج کے مسلمان میں کیا فرق ہے دوستو۔ اور ناظرین کرام، ہسٹوریکل ڈراماز کو زیادہ دیکھے کیوں جاتا ہے؟ تو اس کے اٹریکشن کی یہ وجہ ہے کیونکہ جو اس میں جو کریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں، اداکار جن کا کریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہسٹوریکل، وہ مجاہد، ہم اس کریکٹر کو یعنی جو اداکار یہ کریکٹر پلے کر رہا ہوتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی ہسٹری کا وہی مجاہد ہے۔ تو اس کے اٹریکشن کی یہ بھی وجہ ہے، اور اس میں وہ تاریخی واقعات کو دکھانا اور گھڑ سواری اور تلوار بازی یہ اٹریکشن کی اس کی وجہ ہے، اور تاریخی سیٹ، تاریخی واقعات، اس کی وجہ سے یہ ڈرامے زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم 5 ہسٹوریکل سیریز کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس سیریز میں، اس ڈرامے میں کون سی چیز سب سے اچھی تھی، یہ بہتر ہوئی ہے، اور اس ڈرامے میں کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دوسرے ڈرامے میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس ڈرامے کی یہ چیز بیسٹ ہے۔ تو ان 5 ڈراماز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو چلو ویڈیو کی طرف۔ تو نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی۔ ارطغرل غازی کو جس طرح خوبصورت انداز سے ڈائریکٹ کیا، سب کرداروں کو بیلنس کر کے دکھایا گیا اور تاریخی کرداروں کو اچھی طرح دکھایا گیا، سب کے جو سکرین ٹائم کو بیلنس کر کے دکھایا گیا، جس طرح ارطغرل غازی پہ فوکس کیا گیا اسی طرح باقی کرداروں پر بھی فوکس کیا گیا۔ آپ ارطغرل غازی کے جو دوست ہیں بمسی، ترگدوان، ان کے کریکٹر کو بھی سکرین ٹائم زیادہ دیا گیا، یہ نہیں کہ صرف ارطغرل پر ہی فوکس کیا گیا ہو۔ سارے اداکاروں کو بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے، ایسے اداکار بھی تھے جو بہت گمنام تھے، اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں دیکھا ان کو، لیکن اس ڈرامے کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے بہت اچھی طرح ان سے کام لیا اور بہت اچھی طرح استعمال کیا اور ایک خوبصورت سا ڈرامہ بنا دیا۔ تو ارطغرل غازی وہی ڈرامہ ہے جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور سیریز نہیں کر سکتا۔ یہ سیریز پوری دنیا میں مقبول ہو چکی ہے اور تقریباً آدھی دنیا نے اس سیریز کو دیکھ لیا ہے۔ تو اس سیریز کی جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ اس سیریز میں جو ایک شیخ دکھایا گیا ہے ارطغرل غازی کی رہنمائی کے لیے، شیخ ابن العربی، جو ہر موقع پہ ارطغرل غازی کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں ایسے جو محمد بزدار کے ڈرامے ہیں ان کو ایک سین دیا جاتا ہے باقاعدگی سے، جو وہ اس سین میں درس و تدریس کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ محمد بزدار کے جو ڈرامے ہیں، ارطغرل غازی کی میں بات کر رہا ہوں اور کولیش عثمان کے، تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ اور ارطغرل غازی کے کردار کو جس طرح اچھا کر کے دکھایا گیا، تو زیادہ کریڈٹ اس اداکار کو جاتا ہے کہ اس نے بہت اچھے سے کیا، اور سب سے بیسٹ جو ہے وہ ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، اور تمام کرداروں کو سکرین ٹائم بھی اچھے سے دیا گیا اور خوبصورت انداز سے سب نے اداکاری کی۔ تو یہ ارطغرل غازی کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے، تو ارطغرل غازی از دا بیسٹ۔ اور ناظرین کرام، ارطغرل غازی ڈرامے کا سیٹ آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈرامہ یا کوئی اس طرح کی سیریز ہے، آپ کو بالکل یہی لگے گا کہ یہ ریئل ہے۔ خاص کر آپ سیزن 1 کو دیکھیں، سیزن 1 میں آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ نوٹ کریں، وہ جو برتن آپ دیکھیں، قبیلے کو دیکھیں، ریئل اس طرح لگتا ہے نا کوئی ڈرامہ نہیں، تو ریئلی وہ دیکھ رہے ہیں ہم، کوئی ریئلی وہ دیکھ رہے ہیں، پرانی تاریخ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت انداز سے وہ پرانے زمانے کے برتن، سب چیزیں خوبصورت انداز سے دکھایا گیا۔ خاص کر جو سیزن 1 اور سیزن 2 جو دکھایا گیا، تو یہ ارطغرل غازی کے بیسٹ سیزن تھے۔ تو اس کے بعد کولیش عثمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں نمبر 2 پہ۔ کولیش عثمان کے پہلے 2 سیزن بھی ارطغرل غازی کی طرح تھے، اور ارطغرل غازی اور کولیش عثمان میں اگر کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کوئی فوت ہو جاتا تھا، تو پورا وہ سین دکھایا جاتا تھا، جنازے تک قبیلے سے لے کر جانے قبرستان میں، وہاں پہ جنازہ ہوتا تھا، پھر دفنا دیے جاتے تھے۔ یہ صرف واحد ارطغرل غازی اور کولیش عثمان ڈرامے میں ہوتا ہے۔ اور کولیش عثمان اور ارطغرل غازی کے جو بیسٹ چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالمی دین ہوتا ہے ان ڈراموں میں جو اسلام کی بات کرتا ہے، ارطغرل اور عثمان کی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے ابن العربی اور شیخ ادب علی۔ تو محمد بزدار کے آپ جو بھی ڈرامہ دیکھیں گے اس میں یہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا کہ ایک عالمی دین ہوگا، باقاعدہ ہر ایپیسوڈ میں اس کا ایک سین ہوگا جو اسلام و دین کے کوئی واقعہ سنائے گا، اسلام و دین کی بات کرے گا۔ یہ بہترین چیز ہے
محمود بزداق پروڈکشن کی سیریز میں۔ ناظرین کرام، کولیش عثمان کے پہلے 2 سیزن تو بیسٹ تھے، اور تیسرے اور چوتھے سیزن میں ہم نے ہسٹوریکل جو کریکٹر تھے ان کا بہت انتظار کیا کہ ان کی انٹریز کروا دی جائے، لیکن کیونکہ ڈائریکٹر کے بدلنے کے بعد جو تھے دوسرے ڈائریکٹر آ گئے، اور ہم جو ہسٹوریکل کریکٹر دیکھنا چاہتے تھے ان کی انٹریز نہیں ہوئی، کچھ کی ہوئی تو کچھ کی نہیں ہوئی، اور جو کچھ کریکٹر کی انٹریز ہوئی وہ بھی واپس چلے گئے، اور جو سیزن 4 میں کچھ کریکٹر ایسے تھے ہسٹوریکل اور ان کو سکرین ٹائم نہیں دیا گیا۔ کولیش عثمان کی جتنے بھی مداح ہے، فینس ہیں، انہوں نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کنور الب کو سکرین ٹائم نہیں دیا گیا، بہت کم ہی دیا گیا سیزن 4 میں، اور یہ چیز ہمیں بہت بری لگی ہے۔ اور سیزن 4 میں جس طرح خواتین کو ہر جنگ میں دکھایا گیا تو یہ چیز بھی کولیش عثمان کے سیزن 4 اور 3 کے ہمیں نہیں اچھی لگی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو ہسٹوریکل کریکٹر ہیں، آلپ سے تاریخی سپاہی، ان کو کریکٹر کو بھی زیادہ مضبوط دکھانا چاہیے تھا جیسے کنور آلپ ہیں۔ ناظرین کرام، تو تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں الپ ارسلان کے حوالے سے۔ سلطان الپ ارسلان کے ہسٹری پر بننے والے یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو سیریز ہے، اس کا پہلے تو سیزن ہمیں اچھا لگا، ہمیں اچھا کچھ دیکھنے کو بھی ملا، انٹرٹین کیا، اچھی اداکاری کی، بہت سے اداکاروں نے، خاص کر بریشر دوج نے بہت اچھی اداکاری کی، اور جو سیزن 1 میں سب سے جو اچھی اداکاری ہمیں دیکھنے کو ملی وہ تھے جو نویان، جنہوں نے سلطان تغرل کا کریکٹر پلے کیا، وہ بہت اچھے تھے، اور چاغری جو وہ بھی بہت اچھا کریکٹر تھا، سلطان الپ ارسلان کے والد کا کریکٹر جس نے ادا کیا چاغری، اور سیزن 1 بہتر تھا، اچھا تھا، حالانکہ جو دوسرا سیزن تھا شروع میں وہ بھی ٹھیک جا رہا تھا، لیکن بعد میں ہم اس سے بور ہو گئے کیونکہ واقعات کو بڑا چڑھا کر دکھایا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے سیزن 2 ہمیں پسند نہیں آیا۔ اور یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں ایمریک کونک کے، ان میں جس طرح محمود بزداق کے ڈراموں میں عالمی دین دکھایا جاتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، ہر ایپیسوڈ میں ایک سین ملتا ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی، تو ان ڈراموں میں ایسا میں کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا، حالانکہ ہونا چاہیے ایسا جو دین اسلام کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرامے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اسلام کے جو مجاہد شہداء تھے ان کو دکھایا جائے تاریخی، تو ایسا کوئی عالم دین بھی ان ڈراموں میں ہمیں نظر نہیں آیا، جیسے یہ الپ ارسلان ڈرامہ ہے اور اوینش بیسلجوگلو ہے۔ کم بجٹ کی وجہ سے سپاہیوں کی تعداد جنگ میں کم دکھانا، جس طرح ایک بڑی جنگ دکھائی جا رہی ہے یا آنی قلعہ کا فتح دکھایا جا رہا ہے، تو سلطان الپ ارسلان کے ساتھ اتنے کم سپاہی دکھائے گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس ڈرامے کی چیز۔ اور دوسری، جیسے ہی جنگ شروع ہوتے ہیں تو نعرہ تکبیر، یہ تکبیرات یہ نہیں، بس میوزک شروع کر دیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے اس ڈرامے کی۔ اور اس میں بہت اچھے جو کریکٹر تاریخی دکھائے گئے، سارے جو کریکٹر تھے وہ تاریخی تھے، لیکن زیادہ تر کو جو الپ ارسلان کے بھائی ہیں ان کو غدار دکھایا گیا، پتہ نہیں تاریخ میں سارے غدار تھے بھی یا نہیں، جیسے کاورد بے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ غدار نہیں تھے اور ڈرامے میں غدار دکھایا گیا ہے، تو یہی چیز مجھے اس ڈرامے کی سمجھ نہیں آئی۔ تو چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے اوینش بیسلجوگلو کے، جو ایمریک کونک کی پروڈکشن ہے۔ اس ڈرامے میں جو سنجر کی فائٹ ہے وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، ہر کسی کو پسند ہوگی لیکن مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اور دوسرا، ملک شاہ کے حوالے سے میں کہوں گا بہت اچھی اداکاری کی، ایٹیٹیوڈ والے سلطان ہیں، بہت اچھی جو اداکاری تھی نا، جو سلطان مجھے سارے ڈرامے میں نے دیکھے ہیں ہسٹوریکل، تو جو سلطان تھے نا، ایٹیٹیوڈ خوبصورت، وہ اچھے انداز وہ ملک شاہ کا تھا، اور اس کی کاسٹ بھی بہت اچھی تھی۔ آپ حسن صبا کے دیکھو، حسن صبا کی اداکاری آپ دیکھیں تو بیسٹ تھا۔ اوینش بیسلجوگلو مجھے الپ ارسلان سے بھی زیادہ پسند ہے۔ 5ویں نمبر پہ، نمبر 5 پہ ہم بات کرتے ہیں باربوسلار کے حوالے سے۔ انگن التان کا ایک اچھا ہسٹوریکل ڈرامہ تھا جن میں انگن التان نے بہت اچھی اداکاری کی، ایک بار پھر ہمیں ہسٹوریکل کریکٹر اچھے سے پلے کیا عروج رئیس کا۔ اور اس ڈرامے کی جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ جو 4 بھائی دکھائے گئے ہیں، الیاس، اسحاق، حضر اور عروج، ان کا جو اتفاق اور آپس میں پیار محبت ہوتا ہے، یہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اور اس ڈرامے میں بھی ایک شیخ دکھائے گئے ہیں جو خضر کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر خیر الدین بربروسے کی رہنمائی کرتے ہیں ہر موقع پر، اور یہ بھی اچھی چیز تھی۔ اس ڈرامے کی قسمت اچھی نہیں تھی، سیزن 1 اس کا بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک ڈائریکٹر چھوڑ کے چلے گئے، دوسرا ڈائریکٹر آ گئے اور سٹوری بھی چینج ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ بہت کم آئی۔ اور ہم نے انگن التان کو ایک بار پھر دیکھا اور بہت اچھی اداکاری کی، اور جو دوسرا خضر کا کریکٹر پلے کرا تھا وہ بھی بہت اچھا اداکار تھا۔ اس ڈرامے کا سیٹ بھی بہت اچھا تھا، بہت اچھے سے جا رہا تھا، لیکن سٹوری بھی چینج ہو گئی
تو اس وجہ سے، اور ڈائریکٹر چینج ہو گیا تو اس کی وجہ سے رائٹر اور ڈائریکٹر دونوں، تو یہ ڈرامے کی قسمت خراب ہو گئی. بس پھر یہ ڈرامہ ریٹنگ بھی نہیں صحیح آئی اس کی، اور پھر آگے اداکاروں نے بھی اگلے سیزن کو کرنے سے انکار کر دیا. خضر نے، یعنی باقی عروج کے کریکٹر تو ختم ہو گیا سب کا، جو خضر کا کریکٹر تھا وہ اگلے سیزن میں بھی ہونا تھا، لیکن خضر کے جو کریکٹر پلے کر رہے ہیں اولاسٹونا، انہوں نے اگلے سیزن کو بھی کرنے سے انکار کر دیا. تو آج کی ویڈیو میں اتنی ہی بات کرنی تھی. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ.